بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث نبویہ۔ خودکشی کرنے کا گناہ انسان کو جو زندگی کی نعمت و دولت حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہے، اور اسی نعمت و دولت سے فائدہ اٹھا کر انسان جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس نعمت و دولت اور امانت الہی کا صحیح استعمال ضروری ہے، اور اس میں خیانت جائز نہیں۔ زندگی کی نعمت و دولت میں ایک بڑی خیانت یہ ہے کہ اس کو غیر مصرف میں ضائع کیا جائے۔ اس لیے اسلام میں خودکشی کرنے کی سخت ممانعت ہے، اور اس پر احادیث میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اس سلسلے میں چند احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قاتل نفسہ بحدیدۃ عذب بہ فی نار جہنم۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 1363 ہے۔ کتاب الجنائز باب میں یہ حدیث پاک درج ہے۔ ترجمہ: حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرمایا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور جس نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کیا تو اس کو اسی لوہے سے جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سے ہی ایک اور حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ قَاتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ترجمہ: حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، جس نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا تو اس کو قیامت کے دن اسی چیز کے ذریعے عذاب ہوگا۔ مذکورہ احادیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص دنیا میں کسی طرح سے خودکشی کا ارتکاب کرے گا تو اس کو آخرت میں اسی طرح سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث پاک ہے، روایت ہے۔ ترجمہ اس کا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے حدیث ہے۔ اس کا عربی متن کافی لمبا ہے، اور حدیث نمبر ہے 5778۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں پہاڑ سے یوں ہی گرتا رہے گا، ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں اس زہر کو پیتا رہے گا، ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ اور جس نے اپنے آپ کو لوہے مثلاً چاقو، چھری، بلیڈ، تیر، تلوار، بندوق کی گولی وغیرہ سے قتل کیا تو وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور وہ اس لوہے کو جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں گونپتا رہے گا، ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس کا متن بھی کافی لمبا ہے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ حدیث نمبر 1009 اور 1075 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے آپ کو لوہے سے قتل کیا تو وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس لوہے سے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ کو ہمیشہ
زخمی کرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اس کو پیتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح گرا کر عذاب دیتا رہے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان کی ہے، حدیث نمبر 5987۔ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال من خانق نفسہ فی الدنیا فقتلہا خانق نفسہ فی النار ومن طعن نفسہ طعنہا فی النار ومن اقتحم فقتل نفسہ اقتحم فی النار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں اپنا گلا گونٹ کر اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ اپنے آپ کا جہنم میں گلا گونٹتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو زخمی کیا تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں زخمی کرتا رہے گا، اور جس نے اپنے آپ کو گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم میں اسی طرح گرتا رہے گا۔ مذکورہ احادیث و روایات سے خودکشی کرنے کا سخت عذاب معلوم ہوا کہ وہ جہنم میں اسی طرح کے عذاب میں عرصہ دراز اور برس ہا برس تک مبتلا رہے گا، اور اگر کسی نے خودکشی کو حلال و جائز سمجھ کر کیا تو وہ کافر ہونے کی وجہ سے کبھی بھی اس عذاب اور جہنم سے ہرگز نہ نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، یہ اس کا عربی متن ہے اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مشرکین سے قتال کر رہا تھا اور مسلمانوں کی طرف سے بہت شدت کے ساتھ جنگ کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جہنم والے آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لے۔ تو مسلمانوں میں سے ایک شخص اس آدمی کے پیچھے ہو گیا تاکہ اس کے جہنمی ہونے کے عمل کو دیکھ سکے۔ وہ آدمی مشرکوں سے برابر جنگ کرتا رہا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے جلدی مرنا چاہا تو اس نے اپنی تلوار کی دھار کو سیدھا کر کے اپنے سینے کے درمیان رکھا، پھر اس پر اپنا وزن ڈال دیا یہاں تک کہ وہ تلوار اس کے موڈوں کے درمیان سے نکل گئی اور اس کا کام تمام ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک بندہ کوئی عمل کرتا رہتا ہے، لوگ اس کو جنت والوں کا عمل سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جہنم والوں میں سے ہوتا ہے، اور بندہ کوئی عمل کرتا رہتا ہے، لوگ اس کو جہنم والوں کا عمل سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جنت والوں میں سے ہوتا ہے۔ اور بس اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ فائدہ: جہاد کا عمل بڑا مبارک عمل ہے، لیکن بالآخر اس شخص نے خودکشی کر کے اپنے اس عمل کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا۔ خودکشی کرنے والے کا اپنا آخری عمل چونکہ خودکشی کا عمل ہوتا ہے اور اسی عمل پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور یہ سخت ترین گناہ ہے، اس لیے اس کا وبال بھی بڑا سخت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اوتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برجل قتل نفسہ بمشاقص فلم یصلی علیہ۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، آپ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے اپنے آپ کو تیر سے قتل کیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ دوسری حدیث پاک ہے، ایک آدمی نے اپنے آپ کو تیر سے قتل کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ ایک آدمی نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو قتل کر لیا ہے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں
میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ مذکورہ حدیث و روایات سے خودکشی کرنے والے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کی نماز جنازہ تک پڑھنے کو گوارا نہیں فرمایا۔ بہرحال مذکورہ احادیث و روایات سے معلوم ہوا کہ اسلام میں خودکشی کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ فعل سخت حرام اور شرک کے بعد کبیرہ ترین گناہوں میں سے ہے۔ احادیث و روایات میں خودکشی کرنے والے کے لیے سخت ترین اور طویل ترین عذاب کا ذکر آیا، لیکن چونکہ اگر کوئی مسلم و مومن ہو تو اس سے اس کا ایمان ختم نہیں ہوتا، اس لیے خودکشی کرنے والا کافر شمار نہیں ہوگا، اور اس لیے اس پر مسلمانوں والے احکام جاری ہوں گے۔ البتہ اگر اس نے اپنے عقیدے سے اس گناہ کو حلال سمجھ کر اختیار کیا ہو تو پھر وہ عند اللہ کافر شمار ہوگا، اور دل کا حال عام طور پر معلوم نہیں ہوا کرتا، اس لیے ہمیں ایسے شخص کو اگر وہ پہلے سے مسلمان ہو مسلمان ہی سمجھنا چاہیے۔ اکثر فقہائے کرام کے نزدیک خودکشی کرنے والے کے وارثوں کے لیے کوئی دیت اس کے عاقلہ وغیرہ پر واجب نہیں۔ البتہ بعض حضرات خودکشی کرنے والے کی دیت واجب ہونے کے قائل ہیں، اور بعض فقہائے کرام خودکشی کرنے والے کے متروکہ مال میں سے کفارہ واجب ہونے کے قائل ہیں۔ خودکشی کرنے والا اگر مسلمان تھا تو اس کو فوت ہونے کے بعد مسلمانوں کی طرح غسل دیا جائے گا، اور جمہور فقہائے کرام یعنی حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ کے نزدیک خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، لیکن امام المسلمین اور خاص مقتدی و علماء حضرات کو اس کی نماز جنازہ میں شرکت سے اجتناب کرنا مناسب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجتناب کیا۔ البتہ چند فقہائے کرام کا یہ کہنا یہ ہے کہ خودکشی کرنے والے کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کا آخری عمل یہی تھا، جس سے ظاہر یہی ہے کہ اس نے اس سے توبہ نہیں کی ہوگی، لہٰذا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن فتویٰ اور عمل جمہور فقہائے کرام کے قول پر ہی ہے۔ خودکشی کرنے والا اگر مسلمان تھا تو اس کے مسلمانوں کی طرح تکفین و تدفین کی جائے گی، اور بعد میں اس کے لیے دعا و استغفار اور صدقہ و خیرات وغیرہ کے ذریعے ایصال ثواب کے اعمال کا بجا لانا بھی جائز ہوگا۔